کے مقدس پاک کلام میں زبور 118 اس کی 28 آیت میں یوں لکھا ہے، تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا، تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا۔ خدا ان کے مقدس پاک کلام کا پڑھا، سنا اور عمل کیا جانا مبارک ٹھہرے، آمین۔ ہمارا خدا وفادار خدا ہے، پیار سے بھرا خدا ہے، ہمارا محکم قلعہ، ہماری ڈھال، ہماری سپر، ہماری مضبوط چٹان اور ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ ہمارا خدا ہمارا سکون، ہماری تسلی اور ہماری شادمانی ہے۔ ہم کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہوں، جب ہم یسوع مسیح کے قدموں میں جھک جاتے ہیں تو ہمیں سکون، تسلی اور شادمانی مل جاتی ہے۔ ہمارے دکھ، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں، ہمارے بوجھ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، خدا ان کے سامنے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں ہر پل، ہر لمحہ خدا ان کی ہر بات میں شکر گزاری کرنی ہے، اور ہم روح اور جسم جان سے اپنے خدا کی جب شکر گزاریاں کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری ہر راہ کو، ہر رستے کو، ہر قدم کو برکتوں سے بھر دیتا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا کی نگاہیں ہر وقت ہمارے اوپر رہتی ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے گھرانوں کی خوشیاں چاہتے ہیں، اسی طرح میرا اور آپ کا خدا بھی ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنی سانسوں کی شکر گزاریاں ہمیں ہر پل کرنی چاہیے، ہر نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے خداوند کی حضوری میں جھک کر اس کے قدموں کو چوم کر صبح کا آغاز کرنا ہے، اور خداوند کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر زندوں کی زمین میں زندہ رکھا اور ہر اچھی نعمت سے ہمیں نوازا۔ اور اپنے کچن میں قدم رکھنے سے پہلے ہر کام کو اپنے خداوند کی حضوری میں رکھ دیں، تاکہ ہمارا کھانا پینا ہر چیز میں خداوند کا ہاتھ بڑا رہے اور کسی بھی بات کی کمی نہ رہے، کیونکہ جب ہم سب کچھ خداوند کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو ہمارا خدا ہر چیز پر اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ اور جب ہمارے بچے اسکول، کالجز میں ڈیوٹیز پر جاتے ہیں تو ہمیں خداوند کے لہو میں انہیں چھپا کر رخصت کرنا ہے، اور اپنے خدا کی ہر پل ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، تاکہ ہم اپنے خداوند میں اپنے آگے بڑھتے جائیں اور خداوند پر اپنے سارے کام چھوڑ دیں اور خود بھی خدا کی ہر پل شکر گزاری شروع کر دیں۔ پھر خدا جانے اور خدا کے کام جانے۔ میں آپ کے ساتھ آج ایک بہت پیاری کہانی شیئر کروں گی۔ یہ ایک بہت نیک خاتون کی کہانی ہے جو بڑی وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے اس دنیا میں جانے کے بعد، جو کہ خدا میں سو جاتا ہے، اس کے بعد اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھاتی ہے، اور سارا بوجھ اس کے شوہر کے بعد اس کے اوپر بڑھ جاتا ہے، اور وہ ہر ذمہ داری کو بڑی برکتوں سے بھری ہوئی زندگی کو خدا سے ریسیو کر کے گزارتی ہے، کیونکہ جب ہم سارے کام خدا پر چھوڑتے ہیں اور اس کے وفادار رہتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں کبھی کسی بات کی کمی نہیں آنے دیتا۔ اس کے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھر کے سارے کام صبح سویرے کر کے بچوں کے لیے کام کرتی ہے، تاکہ محنت مزدوری کر کے وہ اپنے بچوں کو پالے، کیونکہ وہ ایک بہت خدا پرست عورت ہے۔ اور ہر پل جب اس کا شوہر بھی زندہ ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو بھی یہ ساری باتیں سکھاتی ہے۔ صبح سویرے اٹھتی ہے، ناشتہ کرواتی ہے بچوں کو، اور پھر اپنے کام پر چلی جاتی ہے۔ ایک دن اس کی مالکہ نے سے صبح سویرے کام پر بلا لیا اور وہ اپنے بچوں کو ناشتہ کیے بغیر کام پر چلی جاتی ہے، مگر وہاں پر جا کر وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور دل میں دعا کرتی ہے کہ خدا مجھے گھر جانے کی اجازت مل جائے تاکہ میں اپنے بچوں کو ناشتہ کروا سکوں۔ اور جب وہ خداوند سے دعا کرتی ہے تو خداوند اس کی فریادوں پر کان لگا لیتا ہے اور اسے چھٹی مل جاتی ہے۔
اور جب وہ جلدی جلدی اپنے بچوں کے پاس جاتی ہے تو اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ بچوں آج سوری میں آپ کا ناشتہ جلدی نہ بنا سکی، مگر بچے تو بڑے سکون کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ماں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ انہیں کہتی ہے کہ میں ابھی بچوں آپ کو ناشتہ بنا کے دیتی ہوں۔ اور بچے تو اتنے خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مما ہم نے تو ناشتہ کر لیا ہے، آپ تو سارا ناشتہ تیار کر کے گئی تھی، ہم نے تو گرما گرم پراٹھے کھائے ہیں، ساتھ گرم گرم چائے پی ہے۔ ماں اس بات کو دیکھ کر بڑی حیران ہوتی ہے کہ میرا تو یہاں پر کوئی ایسا عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے جو میرے بچوں کو کھانا کھلا دے یا ناشتہ کروا دے یا ان کی کیئر کرے۔ لیکن جب وہ اپنے خدا کی طرف دھیان کرتی ہے تو اسے آواز آتی ہے کہ تو میری وفادار ہے، میں تیرا زندہ آسمانی باپ ہوں، تو میری شکر گزاریاں کرتی ہے، تو میں تجھے اور تیرے بچوں کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور پھر وہ خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اپنے خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے اوپر کوئی دکھ کوئی بوجھ نہیں رہنے دیتا، وہ ہمارے بچوں کی بھی کیئر کرتا ہے، وہ ہماری بھی حفاظت نگہبانی کرتا ہے، اور خدا کے ساتھ جب ہم وفادار ہو جاتے ہیں تو وہ اور ہمارے قریب آ جاتا ہے اور ہماری ہر بات کو برکتوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ ہماری ہر ضرورت کو اپنے الہی خزانوں سے وہ پورا کرتا ہے۔ ہماری مشکلیں پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، ہمارا خدا بہت بڑا ہے۔ سب کام ساری پریشانیاں خدا پر چھوڑ دے۔ جب ہم سب کچھ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں ملٹی پلائی بلیسنگ دیتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکتیں دے، اتنی خوشیاں دے، کوئی دکھ بیماری پریشانی کبھی بھی میرے گھرانوں کے گھروں میں نہ آئے، بلکہ ہمیشہ آپ سب کو خداوند خوش رکھے۔